قوم عاد پہاڑوں کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی تھیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ اس عذاب نے تاریخ کی سب سے طاقتور قوم کو کس طرح تباہ و برباد کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کا عظیم پانی کا سیلاب تھم چکا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اتر کر زمین پر آ گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں پر روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے، جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ سام کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی علاقے میں جا بسا۔ اس علاقے کو صحرائے احقاف بھی کہا جاتا ہے، جہاں اس وقت ریت کے بلند و بالا ٹیلے موجود تھے۔ عاد اپنی اولاد کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں اس کی اولاد میں 13 قبیلے آباد ہوئے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلائے، جنہوں نے یہاں طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 برس تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے زور بازو اور محنت و مشقت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بنائیں۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کو جڑوں سے اکھیڑ دیتے۔ وہ لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا۔ ان لوگوں کو کبھی کوئی بیماری نہ لگتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ قوم عاد نے احقاف کے پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محلات تیار کیے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے۔ اس لیے ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے، جس کا مرکز حضر موت کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجوروں کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور چٹانیں کاٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری کرنے والے تھے۔ اس قوم کو اگر اس دور کا سپر پاور کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ قرطبی کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قوم عاد کے لمبے قد والا آدمی 500 ذرا کا ہوتا اور ان میں سب سے چھوٹے قد کا آدمی 300 ذرا کا ہوتا تھا۔ یاد رہے، 1 ذرا موجودہ پیمائش کے مطابق تقریباً 1.5 فٹ کا بنتا ہے۔ ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ کی نافرمان بن گئی اور دنیا کے مال و دولت اور طاقت و قوت نے ان کو سرکش بنا دیا۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ ان کے 3 محسوس بت تھے جن کا نام حمود، حب اور صمد تھے، جن کی وہ پوجا کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے۔ شرک کے ساتھ ساتھ جلد ہی یہ لوگ جہالت، گمراہی، بے حیائی، زنا اور فساد میں پڑ گئی اور بدعمالیوں کے تمام حد کو پار کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد سے ایک نیک اور صالح بندے جن کا نام ہود علیہ السلام تھا، انہیں نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو اللہ کی دعوت دی اور شرک سے باز آنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو دین حق کی واضح و نصیحت فرماتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کا نام کلمان اور خلجان تھا، ان کے پاس قوم عاد کی سرداری تھی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آخر کار قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آیا، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود کا انکار کیا۔ دعوت حق کے بدلے میں وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو تمہاری وجہ سے ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ لوگ تکبر اور غرور میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ کو للکارا، اور قوم عاد کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہنے لگے، اگر اس دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی طاقت والا ہے تو ہمارے سامنے آئے۔ لہٰذا اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا
کئی دنوں تک احقاف کے علاقے میں بارش نہ ہوئی، جس کی وجہ سے چشمے، آبشارے اور نہریں خشک ہو گئیں۔ ہر طرف سوکھا پڑ گیا، کھیت برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی۔ قوم عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے۔ ان لوگوں کے مویشی بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے اور مردار جانوروں کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک دن سیاہ بادل منڈلاتا ہوا احقاف کے علاقے کی طرف بڑھا، جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ اب قریب آ چکا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود نے احقاف سے ہجرت فرمائی، عذاب الہی کی ابتدا ہو گئی۔ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا کر دیا گیا۔ ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس وقت آندھی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکوں سے قوم عاد کے عظیم ستون گرنے لگے اور ان کے بڑے بڑے محلات ہوا میں اڑنے لگے۔ 60 ہاتھ کے قد والے افراد تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس زور سے مارتی کہ ان کے بیجے نکل کر منہ پر لٹک جاتے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی اور ان لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینکتی، پھر ان کو آسمان میں لے جا کر ان کے سر ایک دوسرے سے ٹکراتی۔ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کے اس طوفان کو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک رکھا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو جنت کا نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، اب صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا۔ قوم عاد کے لوگ اس طرح مردار پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کا کاٹا ہوا درخت زمین پر پڑا ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کو اپنے انجام تک پہنچایا، اور جن لوگوں نے اس وقت اللہ کے نبی کی بات کو مانا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی نسل کو آگے بڑھایا۔ جس جگہ قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، آج بھی اس جگہ جاتے ہوئے انسانوں کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ جس جگہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے وہ جگہ محض عبرت کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔